حال ہی میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی OIC میٹنگ میں جہاں اسلاموفوبیا کے توڑ اور اتحاد بین المسلمین پر زور دیا گیا، وہیں اس کانفرنس میں سب سے اہم نکات میں مسئلہ کشمیر اور فلسطین کو بھی خاص اہمیت دی گئی۔ تمام ممبران نے اقوام متحدہ سے استدعا کی کہ ان معاملات کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مسائل کا جلد از جلد حل نکالا جائے اور کشمیر اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کی جائے۔ اس کانفرنس کی ایک اور اہم بات یہ تھی کہ اس میں خصوصی دعوت پر ہمارے پڑوسی ملک چین کے وزیر خارجہ نے بھی شرکت کی۔ چین کے وزیر خارجہ نے بھی OIC سے خطاب کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کا ذکر کیا اور بھارت کے کشمیر پر غاصبانہ قبضے کی مذمت کی۔ انہوں نے اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیا۔ بھارت کو چین کے وزیر خارجہ کا مسئلہ کشمیر پر بات کرنا بالکل اچھا نہیں لگا اور بھارتی وزیر خارجہ نے اس پر احتجاج کیا اور کہا کہ مسئلہ کشمیر بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے اور اس پر چین کے وزیر خارجہ کو بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس معاملے پر بھارتی میڈیا نے بھی خوب واویلا کیا اور بیانات داغے۔ Jammu and Kashmir is an internal matter for India. Why should China or any other country have anything to say about Jammu and Kashmir? بھارت شاید یہ بات بھول گیا ہے کہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اقوام متحدہ نے اسے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک حل طلب مسئلے کے طور پر قبول کیا ہے۔ اس مسئلے پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے کئی قراردادیں منظور کی ہیں، جن میں کشمیر کے لوگوں کو حق استصواب دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ بھارت کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ کہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کشمیر کبھی بھارت کا حصہ تھا ہی نہیں، بلکہ بھارت نے ایک سازش کے ذریعے اس پر قبضہ کیا تھا۔ اس بات کا اعتراف انڈین نیشنل کانگریس کے رہنما کپل سبل نے بھارتی پارلیمنٹ میں کیا۔ مجھے یاد ہے، اتہاس کی بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پنڈت نہرو جی کی وجہ سے کشمیر ہمارے پکش میں آیا۔ اگر ریڈ کلف ایوارڈ نہ ہوتا، گرداسپور ہمارے پاس نہیں دیا جاتا اور جو میجورٹی کا پرنسپل تھا اس کو اپنایا جاتا تو شاید کشمیر ہمارے پاس کبھی آتا ہی نہیں۔ لیکن اصلیت تو یہ ہے کہ ریڈ کلف ایوارڈ کے دوارا گرداسپور ہمیں ملا، وہ لنکیج ہمیں ملا اور اس کی وجہ سے جموں کشمیر میں ہمارے پکش میں آیا۔ کپل سبل نے اپنے بیان میں واضح طور پر کہا ہے کہ اگر تقسیم برصغیر کے اصولوں پر عمل کیا جاتا تو کشمیر بھارت کے حصے میں نہ آتا بلکہ پاکستان کا حصہ ہوتا۔ پاکستان کا بھی گزشتہ 75 سال سے یہی موقف ہے کہ کشمیر پر بھارت کا قبضہ ناجائز ہے اور کشمیر سے بھارت کو جانا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہر فورم پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرتا ہے اور مظلوم کشمیریوں کی آواز کو دنیا تک پہنچاتا ہے۔ The Muslims of Palestine and the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir are still reeling under subjugation. For the last 7 decades, they have struggled to achieve their inalienable right to self-determination. Kashmiris are looking towards their Muslim brothers and sisters for support. India's violence against Muslims is not limited to IIOJK. Civil society organizations and independent observers have warned that Muslims in Hindutva-controlled India are also living under the threat of genocide. بھارتی تل ملاحٹ کی وجہ OIC اجلاس کی کامیابی پوری امت مسلمہ کا یک آواز ہو کر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ پر زور دینا، اس پر اقوام متحدہ کے سربراہ کا پیغام بھارت کے لیے سبکی کا باعث بنا۔ RSS اور ہندوتوا کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے BJP نہ صرف کشمیر بلکہ پورے بھارت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کی نسل کشی کر رہی ہے اور بھارت کا یہی رویہ ایک دن بھارت کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا، کیونکہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔